الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چہل کاف یعنی 40 کاف جو ان اشعار میں جمع کی گئی ہیں اور ان اشعار کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے چہل کاف لکھا ہے۔ ہمارے پاس جو ہمارے مشائخ کا چہل کاف ہیں وہ یہ ہے: کفاک ربک کم یکفیک واکفتن کف کافہا ککمین کان من لککی تکر کرن ککر الکر فی کبدی تحکیم شکشکتن کلکلک لککی کفاک ما بی کفاک الکاف کربتہ یا کوکبا کان یحکی کوکب الفلکی۔ اور اس چہل کاف کا ایک زبردست تاثیر ہے، تسخیر کے لیے بھی، انس اور جن کی تسخیر کے لیے بھی، کشائش رزق کے لیے بھی، تسخیر امراء اور سلاطین کے لیے بھی۔ اور اس چہل کاف کے بہت سارے اعمال بھی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چہل کاف کو صحیح طریقے سے یاد کرے۔ یاد رکھیے، چہل کاف کا ترجمہ موجود ہے۔ پہلے ایک درس میں نے اس کا ترجمہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، کوئی غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے، کوئی غیر اللہ کو ندا نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح معنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف الحاح و زاری اور دعا ہے، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یا کوکبن کان یحکی کوکب الفلکی کہا گیا ہے۔ ہمارے الحمدللہ دروسات میں ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کریں گے کہ آپ اپنے وظائف، اپنے اورات، عملیات جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اس بات کا خصوصی لحاظ رکھیں کہ آپ کوئی ایسے کلمات، ایسا وظیفہ کبھی نہ پڑھے جس میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اور آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اور خدا نخواستہ آخرت خراب ہو جائے۔ ہمیشہ ایسے وظائف پڑھا کرے جو بالکل جس کا معنی، مطلب، مفہوم واضح ہو، جو اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ مشتمل ہو، اور کوئی منتر جنتر، کوئی مبہم الفاظ نہ ہو، کیونکہ تمام مشکلات، پریشانیاں، حاجات، اس کا حل صرف اور صرف اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ ہی ان مشکلات کو حل
کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مدد پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو محبوب بنا سکتا ہے بین الخلائق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی دنیا آخرت کی تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ایمان کو مضبوط رکھا کرے۔ عاملین حضرات سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں اپنے دروسات میں کہ کبھی مبہم کلمات کا، مبہم الفاظ کا، غیر اللہ سے مدد پہ مشتمل الفاظ کو کبھی تعویذ میں نہ لکھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک اسماء لکھا کرے۔ وظائف، عملیات، اوراد یہ دعا کے درجے میں ہیں۔ بندہ الحاح و زاری تو کر سکتا ہے، اللہ پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی ایک وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ بے شک دوبارہ پڑھ لیں۔ آپ کی دعا میں کمی ہے، آپ کے وظیفے میں کمی ہے، آپ وظیفہ کسی شیخ کے مشورے سے تبدیل کر کے پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، غلط الفاظ تو نہیں پڑھ رہے، الفاظ کی تصحیح کیا کرے، توجہ سے پڑھے، یقین سے پڑھے۔ بہرحال چہل کاف بہت ہی پرتاثیر عمل ہے چہل کاف کا، جنات اس سے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین اور آسان عمل یہ ہے کہ آپ چہل کاف کو عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھے، حصار کر کے پڑھے، اور درود پاک اول و آخر کے ساتھ پڑھے، اور کوشش کرے تنہائی میں پڑھے۔ پانی کے کنارے ہو، نہر ہو، سمندر ہو، دریا ہو کے کنارے اگر بیٹھ کے پڑھے تو تاثیر اور زیادہ ہوگی۔ بعض مشائخ جو ہے جب پڑھتے تھے یا مریدین کو تلقین کرتے تھے تو ساتھ میں ایک کٹورے میں پانی کا بھی کہتے کہ آپ ساتھ رکھ کے کریں، جیسے آپ کو سہولت ہو، مگر جہاں پڑھے، جس کمرے میں یا مسجد میں یا گھر میں، وہ خالی ہونا چاہیے۔ اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ 40 دن کی ہے 313 کی تعداد سے، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو آپ چہل کاف کو اگر 313 مرتبہ ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو نور علی نور ہے، نہیں تو آپ 100 مرتبہ پڑھے، نہیں تو 70 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عمل قابو میں رہے گا۔ اور اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھ کے آپ مریض کو جب دم کریں گے، جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو جب دم کریں گے انشاءاللہ اور مریض جنات کا جیسی بھی آسیب اور جنات کا جیسی بھی مریض ہو، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ یہ چہل کاف کی برکات ہے۔ اگر آپ کسی کی بری عادات، زنا، شراب، لواطت اور جو بھی سود، غلط تعلقات، یہ سارے جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ صحیح بن جائے، انسان کا بچہ بن جائے، تو آپ چہل کاف کو اس کے لیے بغیر حصار کے، بغیر زکوٰۃ کے روزانہ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کرے۔ عشاء کے بعد ان کے تصور سے اور ان کی اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ چند دن میں آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ اگر تسخیر کی نیت سے پڑھیں گے، جو زکوٰۃ کی ترتیب میں نے بتائی ہے، اس میں بلا کی تسخیر ہے، اس میں زبردست تسخیر ہے۔ اگر آپ چہل کاف کو بندش کی دوری کے لیے پڑھیں گے تو عشاء کے بعد بیٹھ کے بغیر حصار کے درود پاک پڑھ لیں اور چہل کاف کو 40 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چند دن میں کہ رشتے کی بندش ہے، روزگار کی بندش ہے، اور
کوئی بھی آپ کے کام میں بندش ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعتکاف کی بڑے برکات ہے، جب آپ انشاءاللہ اس کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی کامل شیخ سے اجازت لیجیے اور اعتکاف پڑھیے۔ سب سے پہلے اس کو یاد کیجیے۔ پہلے تو میں اجازت نہیں دیا کرتا تھا، ویڈیوز میں نے بتایا بھی ہے کہ ہم اعتکاف کی ایسی اجازت نہیں دیتے، چونکہ ویڈیوز کافی دور تک اور ساری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، تو پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اجازت تو ہے ہی، پڑھ سکتے ہیں آپ ان شرائط کا لحاظ کر کے، پھر بھی آپ کے شیخ ہے کوئی تو اپنے شیخ سے اجازت لیجیے، ورنہ دی ہوئی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ میں اجازت ضرور دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔